بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے جو ہے ہمارا آج آخری سبق ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں یہی گزارش کروں گا کہ اے نبی کے چاہنے والیوں، پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے مسلسل وقتاً فوقتاً اس قانون کے خلاف آوازیں بلند کر کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ کو عزت بڑی جو ہے عزیز ہے۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم ہو گیا تو ہماری وقت وہ خارشی کتے سے بھی کمتر ہو جائے گی، اور قدرت ہمیں ذلت اور رسوا کر دے گی، اور جہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ اس کا قانون میں ترمیم کے بعد یورپ کی طرح ملک پاکستان میں توہین رسالت کو عام کیا جائے گا، اور روزانہ گستاخان رسول توہین کے مرتکب ہوں گے، لیکن قانون نہ صرف انہیں تحفظ فراہم کرے گا بلکہ عاشقان مصطفیٰ کو مزید تڑپانے کے لیے ان بختوں کو VIP پروٹوکول کے ساتھ یورپ بھیج کر خوب عیش و عشرت کی زندگی مہیا کی جائے گی۔ ان بدبختوں کا توہین رسالت کے اس پروپیگنڈے سے مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کی تپش کو چھین لیا جائے، تاکہ مسلمان خود بخود جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ اسلامی ممالک میں اس قسم کے ایشوز اٹھا کر عوام میں جو ہے انتشار پیدا کیا جائے اور بین الاقوامی سطح پر اہل اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے جسے ہمارے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے 6 لاکھ عیسائی یا مرزائی نہیں بلکہ مسلمان قربان ہوئے تھے۔ ہماری ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی تھیں، ہمارے ہی بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا تھا۔ کیا ان کی قربانیاں مٹی کے ٹکڑے کے لیے تھیں؟ کیا ہماری عصمتیں مال و دولت کے حصول کے لیے لوٹی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ عظیم قربانیاں اس لیے تھیں کہ پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس محفوظ رہ سکے۔ تو اے میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس خدائی قانون کو آئین پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے سخت سے سخت جو ہے وہ جد و جہد کی، اور لاکھوں عاشقان مصطفیٰ نے جیلیں کاٹیں، ہزاروں جوانوں کا خون لگا۔ اب اگر ہم اس قانون کا دفاع بھی نہ کر سکے تو اپنے بڑوں کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر کل مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا، تمہارے ہوتے ہوئے میری عزت کے قانون کا مذاق اڑایا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کل کس منہ سے ساقی کوثر سے جام کوثر کو طلب کریں گے؟ کس منہ سے شافع محشر سے بخشش، شفاعت اور سفارش طلب کریں گے؟ اس لیے اے اسلامیان پاکستان، تحفظ ناموس رسالت کسی سیاسی اور مذہبی جماعت، ذات، مسلک، مسجد، مدرسے سے یا کسی پروفیسر مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رحمت کائنات حبیب کبریا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اسلامیان پاکستان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی ذہن سازی کریں۔ ججز اور وکلاء حضرات عدالتوں کے ایوانوں میں اس قانون کو مؤثر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علماء، مشائخ ممبر و محراب سے وقتاً فوقتاً اس خدائی قانون کی اہمیت کو بیان کرتے رہیں، عوام الناس کی ذہن سازی کرتے رہیں۔ جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اپنے طلباء کو اس قانون کے حوالے سے شعور دیں اور مغربی پروپیگنڈے سے پیدا ہونے والے اشکالات کا ازالہ کریں۔ تاجر، کاروباری حضرات اپنی دکانوں اور اداروں میں اس موضوع پر مشتمل جو ہے پوسٹر، سٹیکر اور جتنی بھی چیزیں ہیں، رسالے وغیرہ وہ بھیجیں۔ الغرض ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت میں اپنا کردار ادا کرے۔ عورتیں اپنے بچوں کو، عورتیں اپنے خاندان کو درست کریں، شوہروں کو درست کریں، بھائیوں کو درست کریں۔ جن علماء، وکلاء، ججز صاحبان نے اس قانون کے بنوانے میں محنت کی ہے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں جگہ نصیب فرمائے، اور اس کورس کی بدولت اللہ رب العزت ہم سب کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب فرمائے، حضور کی سفارش نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر حاضری نصیب فرمائے، حضور کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے اس کورس کو اس بات پر اختتام پذیر کروں گا، حرمت دین محمد کے نگاہ بانوں اٹھو، حرمت دین محمد کے نگاہ بانوں اٹھو، شعلہ سمانی دکھاؤ، شعلہ سمانو اٹھو، فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے، تم ہو ناموس محمد کے نگہبان، یاد ہے تم مسلمان ہو یاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ العزیز 11 اپریل کو آپ کا اسناد جاری کر دی جائیں گی، اور اس کی اختتامی تقریب اور اس کی اختتامی دعا جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ اس ادارے کے لیے بھی اور مزید جو ہے اس ادارے کو آگے ترقی کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اساتذہ کو اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں کہ مزید جو ہے ایسے کورسز ہونے چاہیے، اور آپ بھی اپنے تک جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں آپ کورسز کروائیں اور ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے ایک یعنی جگانے سے آپ لوگ آگے دوسروں کو بھی کورس کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے کورسز کروائیں، اپنی ہمت طاقت کے مطابق جو ہے واٹس ایپ پہ کورس کروائیں، بائی فیس کورس کروائیں، جیسے بھی ہے بہرحال ہمیں جو ہے فیڈ بیک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایک بات یاد رہ گئی کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے یا ادارے کے کسی بھی فرد کی طرف سے آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں آخر میں معذرت خواہ ہوں، ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی۔ اگر آپ کی عزت میں آپ کے ساتھ یعنی کوئی زیادہ اونچی بات ہوئی ہو تو آپ اس کو معاف فرمائیے گا، اور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا محافظ بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگاروں میں نوکروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔